بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، باہمی صلح اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا آج معاشرے کی بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے کہ جہاں پر نفسا نفسی اور پیسے نے، دولت نے اپنوں کو بیگانہ کر دیا ہے اور ہم قطع تعلقی کو بڑے فخر سے استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ رشتہ توڑنا ہو، تعلق توڑنا ہو تو ہم پیسے کا مان کر کے، دولت کا مان کر کے کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمیں اس کی محتاجی ہے، ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے، ہمیں فلاں رشتے کی کیا ضرورت ہے، یہ معاشرے کا ناسور بن چکی ہے قطع تعلقی کرنا۔ آئیے اس حوالہ سے حدیث پاک کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات قطع تعلقی کے حوالہ سے، باہمی صلح صفائی، باہمی تعلق کے حوالہ سے موجود ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اب یہ رسول روایت کرتے ہیں کہ رسول مکرم نور مجسم رحمت دو عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطع تعلقی کے حوالہ سے اور باہمی صلح صفائی کے حوالہ سے بڑی خوبصورت حدیث پاک ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک قطع تعلق رکھے، یعنی کوئی بات ہو گئی، اختلاف ہوا، آپس میں بات صحیح طرح طے نہ ہو پائی، کسی معاملے میں الجھ اٹھے، اگر ناراضگی ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ تک قطع تعلق نہ رکھے۔ فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، فرمایا دونوں آپس میں ملیں، ایک کا رخ ایک طرف اور دوسرے کا رخ دوسری طرف ہو تو ان میں سے بہتر بندہ وہ ہوگا، میرا پیارا امتی وہ ہوگا، بہترین مسلمان وہ ہوگا۔ فرمایا اگر ادھر رخ موڑنے والا یا ادھر رخ موڑنے والا، دونوں میں سے افضل وہ ہوگا جو جا کر سلام میں ابتدا کر دے، پہل کر دے، سلام پہلے لے جا کر اور اپنے اختلاف کو بھلا ڈالے، 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ رکھے، اتنا تعلق توڑ نہ دے کہ دوبارہ ملنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ پھر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قطع تعلقی اختیار نہ کر، اگر ضروری ہی کوئی امر پیش آ جائے تو 3 دن سے زیادہ تک قطع تعلقی نہ کرو، یعنی کوئی اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ تک ناراضگی نہ رکھو۔ فرمایا ایسے 2 مسلمان مر جائیں جو باہمی قطع تعلقی کیے ہوئے ہوں تو وہ جنت میں بھی جمع نہ ہوں گے، یعنی جنت کے قریب بھی نہیں وہ جا سکیں گے جنہوں نے ناراضگی میں ہی وقت گزار دیا، راضی نہ ہوئے، اپنے اختلافات کو بیٹھ کر حل نہ کیا اور 3 دن سے زیادہ تک ناراضگی رہی، حتیٰ کہ اسی حالت میں مر گئے تو فرمایا کہ وہ جنت میں جمع نہیں ہوں گے۔ پھر ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک اور بہت بڑا پیغام ہے اس معاشرے میں، جہاں پر ہم رشتوں کو توڑے جا رہے ہیں اور جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، اور توڑنے والے مزید فائدہ اٹھاتے ہیں، مزید توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنہیں موقع ملتا ہے اپنوں کو۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بھی برگزیدہ بندے ہیں جن کے لیے روز قیامت نور کے منبر بچھائے جائیں گے، وہ نہ تو انبیاء ہوں گے نہ ہی شہداء ہوں گے، لیکن انبیاء و شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ وہ لوگ جن پر انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ کون ہیں؟ تو حضور رحمت دو عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رضا الہی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے سارے معاملات معاف کر دیتے ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے مل لیتے ہوں گے، بندے کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تعلق کو نبھاتے ہوں گے، تعلق معاملات اختلافات کے باوجود بھی احسن طریقے کے ساتھ چلاتے ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ وہ بندے ہیں جن پر انبیاء اور شہداء بھی یوم قیامت رشک کریں گے کہ ان کا اتنا مقام اور ان کا اتنا اللہ رب العالمین نے پروٹوکول دیا، انہیں الگ پروٹوکول، انبیاء کے اور شہداء کے پروٹوکول کے برابر نہیں ہوں گے، لیکن ان کا الگ بھی مقام ہوگا، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے تعلق کو نبھائے رکھتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں۔ پھر ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ جب نصف شعبان المعظم آتا ہے، یعنی 15 شعبان المعظم، تو جب لوگ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بھی اور پوری دنیا میں بھی مسلمان ایک دوسرے سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور میسیجز بھیجتے ہیں کسی بھی طریقہ سے، ہر سال شب رات کی جو رات آتی ہے اس رات کو معافی مانگتے ہیں، یہ اس رات کی بات ہو رہی ہے۔ اور میں جب نصف شعبان المعظم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، اہل زمین پر متوجہ ہوتا ہے، روح زمین پر بسنے والے سارے انسان اللہ رب العالمین کے ہاں بخش دیے جاتے ہیں، سوائے 2 لوگوں کے، 2 بندے نہیں بخشے جاتے۔ فرمایا ایک جو پکے کافر ہیں یعنی کفار، اور دوسرا وہ لوگ جو کینہ پرور ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، دل میں رنجش رکھتے ہیں اور اس کے بدلے لیتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً ناراضگیوں کا اظہار، بغض، اندر سے بخیلی کرنا، کسی کے بارے میں بغض رکھنا، منافقت کرنا، فرمایا یہ بندے نہیں بخشے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا 5 آدمیوں کی کوئی نماز نہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے ہیں؟ فرمایا 5 آدمیوں میں سے وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے، ایسی عورت جس پر اس کا شوہر ناراض ہو، اور فرمایا کہ وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ لیکن اس تفصیلی حدیث کے اندر یہ بات بڑی اہم ہے، فرمایا 3 دن سے زیادہ تک اپنے بھائی سے قطع تعلقی کرنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا۔ یعنی اس حدیث کے اندر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں مختصراً بیان کر رہا ہوں کہ اس بندے کی نماز نہیں جو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق ہی رکھتا ہے، تعلق توڑ کر رکھتا ہے، یہ ساروں کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں آسان صدقہ نہ بتا دوں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں کہ آسان صدقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، فرمایا جب 2 بھائی آپس میں رنجیدہ ہو جائیں، 2 بھائی آپس میں لڑ پڑیں، اختلاف کر دیں، ناراضگی کر دیں اور قطع تعلقی کر دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 2 کے درمیان باہمی صلح کروا دینا، فرمایا یہ بہترین اور آسان صدقہ جاری ہے۔ جب تک وہ راضی رہیں گے تب تک اس کا اجر باہم ملتا رہے گا راضی کروانے والے کو، اور فرمایا کہ جو راضی کروائے گا اس کے نامہ اعمال میں صدقہ کا ثواب اللہ رب العالمین لکھتا رہے گا جب تک وہ احسن طریقے کے ساتھ آپس میں بولتے رہیں گے۔ یہ ہے باہمی تعلق، یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی رکھنا، کینہ دور کرنا۔ اور پھر حضور رحمت دو عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقہ سے افضل درجہ والا عمل نہ بتا دوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ پہلے تھا صدقہ، آسان صدقہ کیا ہے، آسان صدقہ کون سا ہے؟ دوسرا فرمایا کہ جب 2 بھائیوں کی باہمی رنجش ہو جائے، یعنی یہ وہ عمل حضور بتانے لگے ہیں جو نماز سے افضل ہے، روزہ سے افضل ہے اور صدقہ سے افضل ہے۔ فرمایا جب 2 بھائیوں کی باہمی رنجش ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دینا، یہ نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم توڑنے والوں میں تو شامل ہو جاتے ہیں کہ توڑو توڑو، ان کے گھروں کو توڑو، ان بھائیوں کو توڑو، کسی کی اڑان برداشت نہیں کرتے، کسی 2 بھائیوں کا اتفاق برداشت نہیں کرتے۔ حسد اور کینے نے ہمیں اندر سے جکڑ لیا ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ دے دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی جو بدگمانیاں پھیلائیں گے، انہیں لڑائیں گے تو شاید ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ حاضرین، یہ دنیا کی وقتی لذت ہے، 2 مسلمانوں کو لڑوانا بہت بڑا ظلم ہے۔
تو اگر دو کو صلح کروا دی، حسد چھوڑ دیا اور کہا کہ یار ہمارے مسلمان بھائی تو ہیں، انہیں صلح کروا دو، یہ کئی صدقوں سے افضل ہے، کئی بکرے دینے سے افضل ہے، کئی جانور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے افضل ہے، کئی قربانیاں کرنے سے افضل ہے۔ دو مسلمان بھائیوں کو آپس میں جوڑ دینا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز، روزہ اور صدقہ سے افضل عمل دو بھائیوں میں صلح کروا دینا، دو میاں بیوی میں صلح کروا دینا، والدین اور بچوں میں صلح کروا دینا، چچا اور بتیجوں میں صلح کروا دینا، بانجوں اور ماموں میں صلح کروا دینا، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صلح کروانے والوں میں شامل رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں باہمی محبت پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کینہ اور بغض جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔